یہ کہانی ایک لگژری فیشن ہاؤس کو 3000 سال پرانے دیوتا سے جوڑتی ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایک جدید فیشن برانڈ کا تعلق ایک قدیم، تقریباً بھلا دیے گئے دیوتا سے کیسے جڑ سکتا ہے؟ اس تجزیے میں ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں ایک حالیہ اسکینڈل سے، ایک ایسے تنازع سے جس نے پیشن کی دنیا میں جیسے ایک بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ سال 2022 میں بیلنسیاگا نے ایک اشتہاری مہم چلائی جس پر بہت شدید رد عمل آیا۔ اس میں بچوں کو ایسے ٹیڈی بیئرز کے ساتھ دکھایا گیا جن پر BDSM گیئر تھا اور بیک گراؤنڈ میں کچھ متنازع علامات بھی تھیں۔ ہنگامہ اتنا بڑا کہ برانڈ کو نہ صرف مہم واپس لینی پڑی بلکہ سرے عام معافی بھی مانگنی پڑی۔ لیکن اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی اسکینڈل کے بعد ایک چونکا دینے والی تھیوری سامنے آئی، ایک ایسا دعویٰ جس نے پوری بحث کو ایک نیا پراسرار موڑ دے دیا، اور اس کا تعلق تھا سیدھا برانڈ کے نام سے۔ یہاں سے معاملہ بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ یونانی زبان میں بیلنسیاگا کا مطلب بنتا ہے بال بادشاہ ہے۔ دوسری طرف برانڈ کا موقف بہت سادہ ہے کہ یہ نام اس کے بانی کرسٹوبل بیلنسیاگا کے نام پر ہے۔ تو کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا چھپا ہوا مطلب ہے؟ تو آخر یہ بال ہے کون؟ ویسے یہ کوئی نیا نام نہیں ہے، اس کا ذکر قرآن اور عبرانی بائبل جیسی مقدس کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ذرائع کے مطابق صرف عبرانی بائبل میں ہی اس کا نام 100 کے قریب بار آیا ہے، اور اکثر اسے ایک ایسے دیوتا کے طور پر دکھایا گیا جو بنی اسرائیل کو گمراہ کرتا تھا۔ اس تھیوری کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا، اور یہ جاننا ہوگا کہ یہ قدیم کنانی دیوتا بال آخر تھا کون۔ بال کی کہانی پر سے پردہ اٹھا 1928 میں، جب شام میں ماہرین آثار قدیمہ کو یوگرٹ نامی ایک گمشدہ شہر ملا۔ یہ کنانی تہذیب کا مرکز تھا اور یہیں سے ہمیں بال کے بارے میں ٹھوس ثبوت ملنا شروع ہوئے۔ کنانیوں کے نزدیک بیل سب سے بڑے خدا ایل کا بیٹا تھا، لیکن وہ محبت کا نہیں بلکہ خوف کا دیوتا تھا۔ لوگ اس کی پوجا ڈر کی وجہ سے کرتے تھے تاکہ اس کے غضب سے بچ سکیں۔ ان کا ماننا تھا کہ بارش، طوفان اور فصلوں کی زرخیزی سب کچھ بیل کے کنٹرول میں ہے۔ اس کی ناراضگی کا مطلب تھا قحط اور تباہی۔ تو یہ تو تھی پرانی تاریخ، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق یہی قدیم دیوتا صدیوں بعد آج کے پاپ کلچر میں دوبارہ اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ ذرائع کے مطابق بیل کی یہ واپسی اچانک نہیں ہوئی، اس کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں۔ 1666 میں جان ملٹن کی مشہور کتاب پیراڈائز لاسٹ میں اسے ایک گرے ہوئے فرشتے کے طور پر دکھایا گیا۔ پھر 1966 میں چرچ آف سیٹن نے اسے اپنی علامت بنایا۔ 1982 میں BBC کا ایک ڈرامہ بھی بیل کے نام سے آیا، اور 1996 کی مشہور ویڈیو گیم ڈائابلو میں تو وہ ایک بڑا ولن تھا۔ یوں آہستہ آہستہ بیل کا نام پاپ کلچر میں واپس آتا گیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک پرانے منفی شہرت والے دیوتا کو پاپ کلچر میں واپس لانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ذریعہ اس کے پیچھے ایک بڑے نظریاتی ایجنڈے کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے اخلاقی اضافیت یا مورل ریلیٹیوزم کہا جاتا ہے۔ اب یہ اخلاقی اضافیت یا مورل ریلیٹیوزم کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ یا صحیح اور غلط جیسی کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی۔ ہر شخص کا اپنا سچ اور اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ سب کچھ نقطۂ نظر پر منحصر ہے۔ اس فرق کو ایسے سمجھیں، روایتی سوچ میں چیزیں واضح ہوتی ہیں، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، لیکن اضافی سوچ میں میرا سچ اور آپ کا سچ جیسے تصورات سامنے آتے ہیں جہاں کوئی ایک مطلق حقیقت نہیں رہتی۔ ذریعہ یہ کہتا ہے کہ جب صحیح اور غلط کے درمیان لکیر دھندلا جاتی ہے تو معاشرے میں ایک روحانی خلا پیدا ہوتا ہے، ایک گمشدہ خدا کا احساس، اور جب پرانے عقائد کی بنیادیں ہل جاتی ہیں تو اس خلا کو نئے نظریات اور یہاں تک کہ بال جیسے نئے دیوتاؤں سے بھرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ ذریعہ کے مطابق یہ ہمیں والدین اور بچوں کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے کی یاد دلاتا ہے۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں بچے میڈیا میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس پر بات کرنے کا وقت کم ملتا ہے، اس لیے یہ ایک یاد دہانی ہے کہ گھر میں کھلی بات چیت کی جائے تاکہ نوجوان نسل تنقیدی سوچ اپنا سکے اور ان پیچیدہ نظریات کو سمجھ سکے۔ آخر میں ذریعہ ایک سادہ لیکن بہت گہرا سوال اٹھاتا ہے جو ایک بزرگ کی کہانی سے لیا گیا ہے کہ کیا کسی کا کام لوگوں کی رہنمائی میں مدد کر رہا ہے یا انہیں بھٹکا رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے معاشرتی کردار پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو بیلنسیاگا اسکینڈل سے لے کے قدیم دیوتاؤں کی پاپ کلچر میں واپسی تک
یہ سب دیکھنے کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے، کیا ہمارا جدید کلچر ہماری نظروں کے سامنے ہمارے عقائد کو خاموشی سے ایک نئی شکل دے رہا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔